یہ موقع ہمارے ہاتھ ہے. ویسے تو عام دنوں میں بھی پیر اور جمعرات جمعہ کا جو بہترین عمل ہے وہ کثرت درود پاک، اور خصوصاً آج یہ جمعرات اور جمعہ کثرت سے درود پاک پڑھو، اس لیے کہ پھر ماہ رمضان کی جمعرات جمعہ کے لیے آپ کو 1 سال کا انتظار کرنا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اس آیت کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ستایا. یعنی وہ لوگ قوم بنی اسرائیل کا اور اس زمانے کی قوم کا ذکر فرمایا کہ تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جس طرح اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تو نافرمانوں نے نافرمانی کی، لیکن بعض مواقع ایسے آ گئے فرما برداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہوئے. واقعہ 3 کا مسئلہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی نگرانی میں پورے وہ بنی اسرائیل جن پر محنت کی تھی، اسلام قبول کیا تھا، ان کو حضرت ہارون علیہ السلام کی نگرانی میں چھوڑ کر کوہ طور پر گئے. واپس آنے سے پہلے شیطان نے، سامری نے ان کو بچڑے کا مجسمہ بنا کر دکھایا. بہت بڑا جادوگر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت بڑا جادوگر تھا جس کا نام سامری تھا. حضرت جبریل علیہ السلام جس گھوڑے پر آئے تھے، گھوڑے نے جہاں پیر رکھ کر اٹھایا تو جس جگہ گھوڑا پیر رکھ کر اٹھاتا وہاں کی مٹی ابلنے لگی. جیسا کھانا پکتا ہے، کھانا پکے جیسا ابلتا ہے، ویسا گھوڑا پاؤں رکھ کو اٹھاتا وہاں کی مٹی ابلتی تھی. دیکھ کر کھڑے ہو کر جب گھوڑا پاؤں رکھ کو اٹھاتے ہی مٹی ابل رہے گا تو کہ مٹی میں کیا کی تاثیر ہے. ایک پٹی مٹی اٹھا لیا سوچے پورے لوگوں کو بولا، لوگوں موسیٰ خدا کی تلاش میں کوئی حدود پر گئے ہیں، میں تمہیں خدا کا نظارہ کراتا ہوں، اللہ کو تمہیں یہی دکھاتا ہوں. ایک کام کرو، سب لوگ جتنے مرد عورتیں ہیں جن کے پاس جتنا سونا ہے وہ سارے سونے کو میرے پاس جمع کر دو. قوم کے پورے لوگوں نے لا کر جتنا سونا تھا جمع کر دیا اور اس پورے سونے کو پگھلا کر ایک سونے کا بچڑا بنایا، گائے کا بچہ. ایک چھوٹا پاڑا بنا کو وہ مٹی جو اٹھا کر نا انہیں وہ پاڑے کو پیچھے پلٹا کو مٹی داخل کر ڈالے اندر. مٹی جیسے سونے کے پاڑے کے اندر داخل ہوئی وہ پاڑا بات کرنا شروع کر دیا. میں بولے نہیں تم نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی تلاش میں کوئی حدود پر گئی، دیکھو خدا یہاں ہے. اب قوم بے وقوف تھی، ابھی تک ایمان میں مضبوط نہیں تھے، ان کے ایمان کی سطح مضبوط نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا اچھا صحیح بات، معمولی ایک سونے کا پتلا، سونے کا بچڑا بات کرے یہ ہو نہیں سکتا، جب بات کر رہا تو یہ خدا. لہذا 70,000 بنی اسرائیل نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے، ہمارا خدا ہے، ہم تجھے خدا مانتے ہیں. کوئی کچھ سے واپس آیا کر دیکھا کہ پوری کی پوری قوم مرتد ہو چکی تھی، الا ماشاءاللہ. حکم ہوا کہ جتنے مرتد سب کو قتل کر دو. لہذا 70,000 کا قتل ہوا. مرتد کی سزا قتل، واجب القتل ہے مرتد. یعنی ایمان پر رہ کر ایمان سے پھر جانا. کافر کی سزا قتل نہیں ہے، مرتد کی سزا قتل کیوں ہے؟ اسی لیے کہ اس نے اسلام کا مزہ چکھا، ایمان کا مزہ چکھ کر مل گیا. یہ اسلام کی بے حرمتی کر رہا ہے، یہ توہین کر رہا ہے، اس کے توہین کے بدلے میں اس کی سزا
قتل. ابے کافر وہ تو آیا ہی اسلام میں جو آگ لگ گیا ہے کہ اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. تو اس وقت قوم نے جو بے وفائی کی تو کیا گزری حضرت موسیٰ علیہ السلام مستقل زار قطار روتے رہے. یہ قوم نے جو ستایا پریشان کیا ہے حضور اکرم علیہ السلام کی قوم کے امت مسلمہ سے کہا, مومنین سے کہا, اہل ایمان سے کہا, یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اوذیت مثل ما اوذی, اس راہ میں مجھے جتنی تکلیف دی گئی اتنی کسی اور نبی کو نہیں تکلیف دی. جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک تو حضور کے دور رسالت میں اللہ کے نبی کو تکلیف دی. مشرکین نے, کافرین نے, یہود نے, نصارہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی. مومنین کے تکلیف پہنچانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. پھر یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ صحابہ اللہ کے نبی کو بھول کر بھی تکلیف پہنچانے کا تصور بھی نہیں کرتے تھے. کب تصور نہیں کرتے تو آیت یہ ہونا چاہیے تھا یا ایھا الناس, اے لوگوں, ان میں کافر آ جاتے. لیکن ڈائریکٹ خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. کیوں فرمایا؟ اللہ کی مشیت میں تعلق معلوم تھا. یہ جو صحابہ کی جماعت مقدسہ ہے, صحابہ کی جو جماعت مطہرہ ہے, یہ وہ فرما برداروں کی جماعت ہے. ان سے میرے نبی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی. خود رسول اللہ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کو معلوم تھا یہ جو جماعت ہے صحابہ کی, ان لوگوں سے میرے نبی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی. اب پھر یہ آیت کس کے لیے ہے؟ بعد کی جو طبقات تھے, بعد کے جو طبقات تھے, ہمارے جیسے جو پاپی اور گنہگار ہیں, ہم جیسوں کے لیے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, میرے نبی کو ستانے میں قوم موسیٰ کی طرح نہ بنو. کیوں تکلیف دیتے ہو میرے نبی کو؟ ہر جمعرات اور پیر میں اللہ کے نبی کی بارگاہ رسالت میں امتی کے اعمال پیش ہوتے ہیں. رسول اللہ یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں. حضور جب دیکھتے اپنی میری امت ایمان پر اتنی سطح میں گر چکی ہے تو رسول اللہ کو تکلیف ہوتی. حضور نے فرمایا جس نے اپنے چہرے پر قینچی لگائی اس نے میرے دل کو قینچی لگا کے میرے دل کو کاٹا. ہمارے پورے 70-80 سال ہو گئے, ہم داڑھی بڑھانا نہیں چھوڑے. ہم نے اتنے بڑے پرانے قبیلوں سے توبہ نہیں کیا آج تک. ہم نے سمجھا کرو یہ تو ہے معمولی ایک سنت تھا. جب ہے سنت پھر اس کا کٹانا حرام کیوں ہے بتائیے؟ جب ہے سنت تو پھر اسے کٹانا حرام کیوں ہے؟ 60 سال ہو گئی عمر, 70 سال ہو گئی, اب بھی ہم لوگوں نے شیونگ کرانا نہیں. داڑھی رکھو, خود بخود زندگی میں رہبری ہوتی ہے. اس لباس کو پہنا ہے, یہ لباس پھینکن کے اندر جانے سے منع کرتا ہے. لوگ کہتے کہ نہیں داڑھی رکھنے کو ایسا رہنا رہے تو نہیں رکھنا. ارے رکھ تو صحیح پہلے. رسول اللہ کی سنت اتنی پاورفل ہے, سنت کے لیے اچھے رکھ لے, تجھے گناہوں سے بچا لے گی, شراب کے اڈے سے جانے پھر دھوکے بازی سے بچا لے گی. یہ لباس جب سے پہنا ہے, اس لباس نے ٹھیکر کے اندر جانے سے بچا لیا
ایک آدمی حجاب کی دکان میں آ کر بیٹھ کر داڑھی شیونگ کرا رہا. ایک بزرگ ہے سامنے آ کر بولے بھائی تجھے شرم نہیں آتی؟ داڑھی میں ڈالا بیٹھ کر. ابھی اتنا کیا پہلے دیکھو 5-6 دن بعد پورے رمضان میں تراویح پڑھنے پر نماز پڑھنے پر ایک رتی رتی نکل کر رہتے نا عید کو جانے کے پرمار کو پورا چھلنا اور ٹپتا نہیں. یہ کتنا ٹک ٹاک کا اور ایک کتنا ٹپ ٹاپ کا. آپ کی داڑھی مڑا کرنا بندر کی طرح لگتا ہے. داڑھی رکھے نا جنگل کے جتنے جانور ہیں اس میں جنگل کا راجا ہے بادشاہ شیر اس کے چہرے پر داڑھی ہوتی. پہلا وہ بزرگ بولے بھائی کیا کرا داڑھی مڑا رہا تمہیں مسئلہ معلوم نہیں؟ کیا مسئلہ بول رہے ذرا. حضور فرماتے ہیں کعبے کی بنیاد توڑنا معاف، ایک مسلمان کا دل نہیں توڑنا. میں داڑھی مڈا رہوں کی میں کیا کروں کی تمہیں بھری پبلک میں میرا دل توڑ ڈالے؟ میں ایک مسلمان اللہ تمہیں معاف نہیں کرتا. حضور بولے اچھا تو ایک عام مسلمان میں تیرا دل توڑ ڈالا تو معاف نہیں کرتا، وہ اللہ کے نبی کا دل توڑا تو معاف تجھے؟ حضور نے فرمایا جس نے اپنے گاڑی کا مستانہ کرایا اس نے میرے دل کو تکلیف پہنچائی، میں تیرے دل کو تکلیف پہنچا، تو نے رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچائی. امتی کے اعمال بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال کو دیکھ کر رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی پر یہ تکلیف نہ ہو. حضور کو خوش کرنے کے لیے رسول اللہ کو خوش کرنے کا بہترین عمل یہ ہے کہ کثرت سے آپ علیہ السلام پر درود پاک پڑھو. جمعرات جمعہ اور پیر کے دن کثرت سے درود پاک پڑھو اور خصوصاً آج اور کل جتنا ہو سکے اور عبادتوں سے زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھو. اس لیے کہ یہ لمحات کے لیے آپ کو 1 سال کا انتظار کرنا. زکات کے مسائل میں سے ایک آدمی مجھے خرچ دینا، مثال پہلے مثال تک سمجھا دوں. ایک آدمی مجھے خرچ دینا، اب خرچ دینا اسے غلام نے بولا تو مجھے خرچ دینا نہ دیتا کہ نہیں؟ دیکھ حضرت اپنی ضرورت کیا کی جہاں زکات کے پیسے میں پکڑ لے جاتا، خرچ کو لے جاتا زکات پہ معاف کرا دے ہو جاتا ہے نہیں ہوتا. خرچ الگ فرض الگ، سمجھے؟ زکات کو لے جا کر قرض کو کمپیئر نہیں کرنا. یہ بھی صورت مسئلہ ہے. ایک آدمی مجھے قرض دینا، مثال عبدالسلام مجھے قرض دینا اور میں عبدالسلام کے سامنے کھڑے ہو کر ایک آدمی کو دکھا بلا کر آئے ہیں انہیں مجھے 10,000 روپے دینا، تم منگ لے تو بولا لے کہہ سکتا نہیں میری طرف سے ہدیہ دے تم اسے دے ڈالنا. بولے 10,000 روپے سے شام کو دے ڈالے ابھی. اب یہ جو 10,000 کو انہیں دیتا کہ کوئی یقین بھی ہے. اب یہ جو قرض کے پیسے آنے کی امید دے بھی دیا اس میں زکات کی نیت کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ قرضدار کو چھوڑ دینا معاف کرتا نا ایسا نہیں. ایک آدمی زکات کے پیسے پورے اکٹھا کر کو بزنس میں لگا لیا، جائز نہیں. زکات سے بر وقت آنے والے امت کی ضروریات پوری ہوتی اور گھروں میں جو مال ہے مستورات جو زیور پہنتی ہیں ہر سال زکات واجب. اب ایک سال دے ڈالے اسے ہر سال دینا کیا؟ ہاں ہر سال اس کے اوپر زکات فرض ہے. ہر سال اسی کے بقدر حساب لگا کر زکات دینا ضروری.
अल्लाह से दुआ फरमावे, अल्लाह के नसीब से रब के साले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुन्या हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व qina adzaban nar। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْयुन वज'alना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। اللهم ارزقنا علم التوحيد وأعمال الإخلاص وحسن الخاتمة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وأعمالا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وأعمالا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم أعني على تلاوة كتابك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا تقبل دعاءنا بوسيلة محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله